مجلس تو ختم ہو چکی ہے. دعا سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو گے، نہ صرف یہ کہ وہ نعمت باقی رکھوں گا بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا اعلان ہے اور وعدہ ہے قرآن پاک میں. اس مجلس میں بظاہر تو یہ طویل معلوم ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گا اس مختصر سی مجلس میں جیسے قیمتی بیانات آپ نے سنے، خصوصاً بعد میں مولانا عزیز الرحمان صاحب کا معجزات پر قیمتی بیان سنا، اس کے بعد مزید اس مجلس میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وہ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر فارسی میں ہے، وہ تھوڑا سا ذہن میں اس کی جھلک آتی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وہ غلطی ہو تو صحیح کر دینا بھائی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گداشت. یہ ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر بادشاہ نے تجھے خدمت کے لیے چن لیا ہے، تجھے اپنی خدمت کے لیے طے کر لیا ہے، تو اس پر اطراء نہیں کہ میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ تجھے یہ چاہیے کہ بادشاہ کا ممنون ہو جا، کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. اس کا شعر کا مفہوم مختصر سا یہ ہے. بادشاہ کو تیری خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو پیچھے ہٹے گا، ہٹنا چاہے گا، بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے تو پیچھے لائنیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی ہیں، ہمیں قبول کر لو، ہمیں قبول کر لو، ہمیں قبول کر لو. آیت مبارکہ اور اس شعر کی روشنی میں خصوصاً میں مدرسے کے بانیان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بس ٹھیک ہے. اور مدرسے کے استاد جو شروع دن سے ہی ماشاءاللہ یہاں پر استاد ہیں، قاری ریاض صاحب، ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالنے وقت
یا دل میں کوئی ایسے وساوس لاتے وقت اس آیت کو پیش نظر رکھیں، اس شعر کے مفہوم کو پیش نظر رکھیں، پھر اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر آنے والے دن کا ترقی کا دن ہے، ظاہری باطنی ترقی کا دن ہے۔ میں ان بچوں کو جن کی دستار بندی ہوئی، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کیا، اس موضوع پر پہلے بات ہو چکی، ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی قدر اپنے دل میں رکھیں۔ آپ نے بھی بہت محنت کی ہے قرآن پاک حفظ کرنے پر، لیکن آپ کے سینے میں قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے استاد کی جتنی محنت ہوئی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اس محنت کا تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو، جو بچے عربی تلفظ کے لیے مشق کرتے ہیں، مثلاً قا ہے، تا ہے، استاد نے کتنی محنت کر کے کتنی دفعہ کہلوا کر ان کی زبانوں پر یہ جاری کرایا کہ طا اور تا کو ایک ہی جیسا نہیں پڑھتے، جیسے ہم لوگ جہاں طا ہو وہاں بھی تا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے استاد کی کتنی محنت ہوئی ہے۔ جیسے ہا اور ہا ہے، بچے کے گلے سے منہ سے ہا کو جاری کروانے کے لیے استاد کی کتنی محنت ہوئی ہے۔ جیسے حمزہ ہے اور عین ہے، ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوں گے جن کو عین کہلواؤ ان کی زبان سے حلق سے عین ہی نہیں نکلے گی، لیکن ایک یہاں پر چھوٹے سے بچے سے بھی سنیں گے وہ عین اور ہا کا فرق آپ کو کر کے بتائے گا، ہا کا فرق آپ کو بتائے گا، اور اسی کو کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی میں تلاوت کرنا۔ ابتدائی محنت تو قاعدے سے یہ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیتیں کر کے، چار چار پانچ پانچ سطریں کر کے، آدھا آدھا صفحہ کر کے کس طرح پر استاد ذہنوں میں اور دلوں میں اتارتا ہے۔ وہ جتنا پڑھاتا چلا جاتا ہے اس کو یاد بھی رکھوانا ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس استاد کو بھی اور ان کی اہلیہ استانی صاحبہ کو بھی کہ کتنی طالبات یہاں سے حفظ کر کے قرآن پاک ناظرہ پڑھ کے اور طرح طرح کا استفادہ دینی کر کے یہاں سے جا رہی ہیں، جا چکی ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی جگہ پر بظاہر اتنا سا چھوٹا سا کمرہ ہے، جب سے کام شروع ہوا ہے الحمدللہ ان اساتذہ کی محنت اور برکت سے اب تک 117 حافظات اور حفاظ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں۔ اور جنہوں نے اپنی زمین یہ خرید کر، عمارت بنوا کر اس کام کے لیے وقف کی اور اس کے اخراجات مسلسل اٹھائے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی بیان میں فرما رہے تھے قاری عزیز الرحمان صاحب کہ پڑھانے والے کا اور عمارت دینے والے کا، بلب لگوانے والوں کا، تنخواہیں دینے والے کا اور اخراجات کرنے والوں کا وہ برابر کے شریک ہیں۔ جب یہ نامہ اعمال قبر میں حشر میں کھلے گا تو انشاءاللہ اس میں ان پڑھنے والے، پڑھانے والے، استاد، استانیہ اور اس کی خدمت کرنے والے بانیان اور اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے
اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، ان طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہ ہے اس وقت یہ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے۔ میں تو ہمارے جامعہ خیر مدارس میں ایک سائیں طور شاہ صاحب تھے، مجذوب آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے آدمی تھے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ آ گئے، قاری جی میرا نام رجسٹر میں لکھو، میں بھی پڑھنا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھی آ جایا کرو، پڑھ لیا کرو، رجسٹر میں کیا ضرورت ہے نام لکھنے کی؟ نہیں نام میرا لکھو۔ حضرت نے وہ رجسٹر میں نام لکھ دیا ان کے اصرار پر۔ جب نام لکھ لیا تو وہ چل پڑے۔ حضرت فرمایا بیٹھو بھائی، اب کوئی پڑھو بھی صحیح، کو ترتیب قائم کرو، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ بس میں پڑھ لوں گا، لیکن میں تو نام چاہتا سی اس رجسٹر آ جائے، یہ رجسٹر اتنے پیش ہوئے تو میرا نام بھی درج ہوئے۔ میں تو اس واسطے آیا سی۔ ان اللہ والوں کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ جو اس مجلس میں آ گئے اور جو ان کے ساتھ حفاظ کے ساتھ جڑ گئے، اساتذہ کے ساتھ جڑ گئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حشر ہمارا ان حفاظ کے ساتھ، ان مساکین کے ساتھ، انشاءاللہ ہمارا بھی ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، اور صفہ کے مساکین کی طرف دیکھ کر مانگا کرتے تھے، اے اللہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اے اللہ ان مساکین کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا اور انہی کے ساتھ میری موت آئے، اور پھر اب میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرنا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے حق میں بھی آپ کی یہ دعا قبول فرما لے، اور ہمارا جینا مرنا حشر نشر سارا ان حفاظ کرام کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کرے جو اس مدرسے میں جس نسبت سے بھی جس طرح بھی شامل ہے، اللہ کرے یہ صدقہ ان سب کے لیے بخشش، نجات، مغفرت اور صدقہ جاری ان سب کے لیے بن جائے۔